وہاں تو جیل میں ہے، وہ ڈائریکٹلی کسی سے رابطہ نہیں کرتا. آپ حکومتی سیٹ اپ میں موجود ہیں تو میرے اللہ ہے، آپ کوشش نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ کو بنانے کی، آپ کی کوشش کامیاب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے جو بات کرنے کی بات کی ہے وہ بڑی کلیئرٹی سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، بار بار یہ سوال اٹھتا ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو سب کو کلیئر ہو گیا. دوسری بات یہ، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے دھوکہ، ایک ہے فراڈ، ایک ہے فرونیت. تو ہمیں بھی اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ موقع دیں، اور موقع دے کر اگلوں کو اصلاح کا بھی بولے. اور اگر پھر کوئی اصلاح نہیں کرتا اور آپ کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم، آپ کی پوری نسلیں تباہ ہونے لگی ہیں، پھر قوم میں قربانی دینے کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی گئی ہیں اور قربانی دینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے اور اپنا حق لینے کا راستہ ہی بتایا گیا ہے. تو وہ راستہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اختیار کیا تھا. وہ راستہ ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے اس قوم کی جنگ لڑنی ہے، ہماری پارٹی کا یہ نظریہ ہے، اسی کے اوپر ہم چل بھی رہے ہیں. اور مزید آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرف لے کے جائیں گے کہ شاید کوئی یہ نہ سمجھے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ شیر ذرا خاموش ہو گیا، جنگل کے ماحول کو دیکھے چلو تھوڑے سے یہ باقی جانور بھی تھوڑا انجوائے کر لیں، تو کتے سمجھنے لگے کہ ہم جنگل کے بادشاہ بن گئے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم نے رہنا ہے. ہمارے مزید بتایا کہ اسے مزید بھی اسی طریقے سے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک جو نہایت ہی افسوسناک بات اس ملک کے اندر، آج خان صاحب کی بڑی مشکل سے ہم نے احتجاج کر پیشی لگوائی تھی، اور انفارچونیٹلی وہی ڈرامے بازی کہ آپ سوچو کہ پروسیکیوٹر آ رہا ہے سرکاری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، رات پتہ چلا ہے کہ پیشی ہے. وہ تو ستو پی کے پڑا ہوا ہے، تو کون سی دنیا میں رہ رہا ہے؟ پوری دنیا میں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب پیشی لگی لاسٹ ٹائم اور تاریخ ملی تو بچہ جانتا ہے. اور تم آ کے اس طرح کے سفید جھوٹ بول رہے ہو، وہی ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہو. تو ہمیں اب اس عدلیہ کے جو آزاد نہیں ہے اس وقت، اس سے کوئی امید نہیں ہے. 26 ترمیم کرنے کے بعد انہوں نے ویسے ہی ڈاکہ تو مار ہی لیا تھا، لیکن اب یہ مرضی کے وہ جج لا کر، مرضی کے لوگ بٹھا کر، پریشر ڈلوا کے انہوں نے جو یہ ابھی وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے، تو یہاں پر کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عدلیہ آزاد ہوگی یا آزاد فیصلے ہوں گے یا قانون کی بالادستی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو نہ خان صاحب جیل میں ہے، کیس تو کوئی ہے نہیں، اس لیے کیس کو چلاتے نہیں ہیں، کیونکہ کیس میں کچھ ہوگا نہیں تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور وہی پھر ہمارا جو راستہ ہے، اپنے آئینی طور پہ ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور ہم ایک وہ پاپولر لیڈر جس کی اس وقت 87% یہاں پہ اس وقت پاکستان میں پاپولیرٹی ہے، اس کی سپورٹ میں لوگ ہیں. پہلے مینڈیٹ چوری کیا گیا، اب اسی طرح ضمنی الیکشن کرا کے ہمارے لوگوں کو نائل کر کے 100 ڈرامے بنا کے یہ الیکشن کر کے چوری کر رہے ہیں. اور یہ جو وسیلہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں ایک تحریک کی طرف جانا ہے اور تحریک ہم نے سڑکوں پہ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دنیا میں اور پاکستان میں اپنا آئینی حق جو ہے آئینی طریقے سے ایک تحریک کے ذریعے حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے بیٹھ کر. اور ہم انشاءاللہ تمام لوگوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. خان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے فخر ہے ان لوگوں پر کہ لوگوں نے کس طریقے سے آزاد ہو کر، اور ہمیشہ سے میری یہ خواہش تھی، خان صاحب کہتے ہیں کہ میری قوم جاگ جائے. میں نے اپنا کبھی نہیں سوچا، میری یہی خواہش تھی کہ میری قوم جائے. قوم جاگ گئی ہے اور قوم اس طرح سے کھڑی ہے. فسائیت کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائیں، نشان لے لیا، پارٹی ختم کر دی، لیکن لوگوں نے پھر بھی جس طریقے سے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ قوم جاگ چکی ہے، غلامی برداشت نہیں کرے گی. اور پھر ہم نے وقتاً جو پروٹیسٹ کیے، بھرپور طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ نکلے، لیکن جس طریقے سے آخر میں انہوں نے ہمیں گولیاں مارنا شروع کر دی، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے خریدی ہوئی گولیاں ہمارے پہ استعمال ہوئی، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی ہم نے پوری کوشش کی. دیکھیں کوشش کے بعد عمران خان صاحب یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو ہم اپنی پوری کوشش پہلے بھی کی انشاءاللہ، اور آپ بھرپور طریقے سے مزید بھی اس کوشش کو تیز کریں گے تاکہ اپنا یہ آئینی حق اور جو ملک میں نظام چل رہا ہے، یہ جو پریشر ڈال کے
ये जो लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज हुए पड़े हैं और ये फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, और इन फैसलों से मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क नीचे जा रहा है। आज ये हालात बने हुए हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के जो बजट की शुरुआत है वो कर्जे से होती है। तो जो घर कर्जों से ही शुरुआत करे अपने साल की, तो वो घर तो फिर जो इस तरह ये कोई घर का सौदा ही कर देंगे। इससे पहले इन्होंने क्या किया, जब से आए हैं इन्होंने वारियां कर करके इस मुल्क को तबाह कर दिया है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।